السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر طوفان بدتمیزی برپا ہے. وہاں پر جو ساری سچویشن پیدا کی جاتی ہے اور اس کے بعد سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اس کو کنڈیم کرنے کی بجائے سوشل میڈیا پر ایک اور طبل جنگ بجا دیا جاتا ہے، اور وہ طبل جنگ بجایا ہے پاکستان تحریک انصاف نے خود. اب یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کیوں کی جاتی ہے؟ وہاں پر رپورٹرز کی جو ساری سچویشن پیدا ہوئی ہے، یہ کیسے پیدا ہوئی ہے، یہ کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ یہ جو ساری سچویشن پیدا ہوتی ہے یہ ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف ہی کی وجہ سے کیوں پیدا ہوتی ہے؟ باقی بھی لوگ پریس کانفرنسز کرتے ہیں لیکن وہ تو بڑے اچھے طریقے سے کوسچنس کو ہینڈل کر دیتے ہیں. تو اس تمام تر سچویشن پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں میرے روبرو ہیں سینئر پولیٹیشین فیاض الحسن چوہان صاحب. بہت شکریہ چوہان صاحب جوائن کرنے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو طیب بلوچ صاحب ہیں، چونکہ صحافی ہیں، کورٹ کی بیٹ کرتے ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، اور اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے علیمہ خان سے ایک سوال کیا. اس سوال پر دیکھیں آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے، آپ اس کا جواب دینا چاہیں نہ دینا چاہیں، آپ اگنور بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ مارنا پیٹنا، اب شکر ہے کہ وہاں پر ان کی باقی صحافی برادری بھی موجود تھی اور انہوں نے بچ بچاؤ کرا دیا، ورنہ معاملہ جو ہے وہ بڑا خراب ہو جاتا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ساری سچویشن کو، اور آپ کا کیا ٹیک ہے؟ یہ جو ساری سچویشن ہوئی ہے اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بنیادی طور پر اڈیالہ جیل کے باہر پچھلے کئی ماہ سے ایک طوفان بدتمیزی جناب ہفتے میں 2 سے 3 دن رچتا بھی ہے، بستا بھی ہے اور مچتا بھی ہے، اور دن بدن اس کے اندر انتہا پسندی پروان چڑھتی جا رہی ہے اور عروج پکڑتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات بالکل وہی ہیں. 2 ٹیمیں آپس میں کھیلتی ہیں نا علی صاحبہ، جو ٹیم جیت جاتی ہے، جیتنے کے بعد اس ٹیم کے اندر جو جیتی ہوئی ٹیم ہوتی ہے، کرکٹ کی مثال لے لیں، اگر کسی نے 2 کیچ چھوڑے ہوں، کسی نے 2 جناب رن آؤٹ کرنا جناب مس کر دیا ہو، کسی نے جناب 0 پہ 1-2 آؤٹ ہو گئے ہوں، کوئی بندہ بھی ایک دوسرے کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، نہ کسی مخالف ٹیم کے کسی بندے کو، نہ آپس میں جناب ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوتے ہیں، کیونکہ جیت چکے ہوتے ہیں. وہ جیت کی خوشی میں اور نشے میں اتنے ٹن ہو جاتے ہیں اور گم ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنی اپنی غلطیاں، اپنی اپنی کوتاہیاں، اپنی اپنی نیگلیجنس وہ محسوس ہی نہیں ہوتی اور نظر ہی نہیں آتی. لیکن جو ٹیم ہار جاتی ہے، ہاری ہوئی ٹیم، ہارا ہوا گروہ، وہ جب بیٹھے گا، اور سپوز کرکٹ کی مثال لیں، تو جب وہ بیٹھیں گے نا واپس آ کے پویلین میں یا آپس میں سارے کھلاڑی، جس نے رنس چھوڑا ہوگا لوگ اس کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوں گے، آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، جس نے رن آؤٹ مس کیا ہوگا اس کو، جو 0 پہ آؤٹ ہوا ہوگا، تیری وائنل اور تیری وائنل، اور تو رن آؤٹ نہیں کیتا تھے ہارے، اور تو کیچ چھوڑا تھے ہارے، اور تو 0 پہ آؤٹ ہوا ہے. اب پی ٹی آئی کی مثال یہ ہے، یہ ہارا ہوا گروہ ہے، یہ ہارا ہوا لشکر ہے. ہارا کیوں ہے؟ اس میں اس کی لیڈرشپ کا بھی ہے. ٹھیک ہے نا جی، کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوب دل نوازی. ٹھیک ہے، وہ بالکل فرسٹریشن کا شکار، ڈپریشن کا شکار، کمپلیکس کا شکار، مایوسی کا شکار، ناامیدی کا شکار ایک پرسنالٹی بن کے، ایک تو وہ جناب بالکل ڈسٹرب ہوا ہے، اس کے دیکھا دیکھی جو پچھلے 3.5 سال کی تحریک تھی وہ بھی ڈسٹرب ہو گئی. اب اس پوری چیزوں کی مینیفیسٹیشن نکل رہی ہے آپ کی اڈیالہ جیل کے باہر. اور پنجابی دا محاورہ ہے کہ ڈگیا کھوتے تو تے غصہ کو مارتے. سنا ہو نا؟ اور بھائی ناکامیاں تمہاری ہیں، غصہ تم صحافیوں پہ اتار رہے ہو، نامرادیاں تمہاری ہیں، غصہ تم جناب صحافت پہ اتار رہے ہو، میڈیا پہ اتار رہے ہو. میڈیا کا تو یہی کام ہے نا. دیکھو، میں ترجمان پنجاب حکومت، ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب، ترجمان اسپیکر پنجاب اسمبلی، اور پھر وزیر اطلاعات، میں نے یہ 4 چیزیں ہائی لیول کی میں نے ایکسرسائز کی ہوئی ہیں. شروع میں بنا، میرے ساتھ بھی ایک ایونٹ ہوا، میں چیزیں سمجھ گیا کہ نہیں یار، ایز اے منسٹر آپ نے وہ ایٹیٹیوڈ صحافیوں کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ نہیں رکھنا. اور پھر پورا 4.5 سال ہر مہینے اس سے بھی بدتر جناب میرے ساتھ سوال و جواب پنڈی اور لاہور کے اندر ہوتے تھے، اور ایسے ایسے گھٹیا ہوتے تھے کہ بندہ کہتا تھا کہ ایک دفعہ تو بندہ دند پند ہے، لیکن ساتھ ہی بندہ سوچتا ہے نہیں یار وہ صحافی ہے، اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. اب ہوا یہ کہ علیمہ باجی کے اس ایونٹ سے پہلے طیب بلوچ نے، کہ جو بول ٹی وی کا بھی، جو ہمارے آزاد ڈیجیٹل کا بھی صحافی ہے،
اس نے بڑے خوبصورت طریقے سے 4-5 جگہوں پہ ان کو ننگا کیا تھا. ایک تو جناب یہ نام نہاد سارے جناب وہ سیاست کے طلاق یافتہ ابھی دوبارہ سے جناب ان کی جناب روشنی ان کی سیاست میں آئی ہے. سارے لوگ محمود خان اچکزئی سے لے کے سنی اتحاد کونسل کے لے کے آپ کی اور 1-2 آرگنائزیشن اور باقی بھی میرا بھائی ہے وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر, وہ یہ سارے کے سارے جو آج کل چاچے مامے تائے پھپھڑ بنے ہوئے نا پی ٹی آئی کے, یہ کھڑے تھے سپریم کورٹ کے باہر. طیب بلوچ نے بڑے خوبصورت طریقے سے ان کے نیریٹو کو ننگا کیا کہ یہ گم سم ہو گئے. ایک اس کو اپریسیشن وہاں سے ملی. دوسرا اس نے سوال پوچھ لیا پچھلی پیشی پہ علیمہ باجی سے کہ علیمہ باجی صاحبہ یہ آپ سلائی مشینیں چلاتے چلاتے آپ نے 45 کروڑ روپے کی پراپرٹی امریکہ میں نیو جرسی میں لے لی, وہ کہاں سے, اس کے وسائل کیا ہیں, اس کے سورسز کیا ہیں, اس کی تب تھی انہیں. اب انڈا پڑا ان کو پچھلی پیشی میں اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے, اس کا غصہ, اور پھر یہ جو سوال و جواب مسلسل 2 ہفتے سے طیب بلوچ جو کہ چھکے مار رہا تھا نا ان کی پیشیوں پہ, ان کو ننگا کر رہا تھا ان کے نیریٹو کو, اس کا غصہ انہوں نے, اور پھر اپنی اندر کی جو انسانیت تھی, اندر کی جو ان کی پولیٹیکل اسٹیٹسمین شپ تھی, اندر کی جو ان کا انسان تھا اور ننگا پن تھا, یہ ساروں کے ساروں نے نکال کے اپنے منہ پہ نیگیٹیولی اور طیب بلوچ کے اوپر پازیٹیولی تھوپ دیا. اس نے سوال پوچھا پھر کہ جناب آپ ذرا جواب دے دیں, یہ جو آپ نے پراپرٹی بنائی ہے امریکہ کے اندر اس کی کیا حقائق ہے. اگلوں نے مار مار کے کٹ چاڑ چاڑ کے اس کا برا حال کر دیا, اس کی چم چاڑ دی ہے نا. میں ذاتی طور پہ جتنی اس کی مذمت کر سکتا ہوں, میں پوری پاکستانی قوم کو کہوں گا یہ ہے اصل کلچر, اور ہم دیکھتے رہے ہیں. میں جب پی ٹی آئی کا ترجمان تھا, پی ٹی آئی کا ایڈیشنل سیکرٹری انفارمیشن, ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن, پھر بانی تحریک انصاف کا میڈیا ایڈوائزر, ہم جب لیڈرشپ کی میٹنگ کے اندر ہوتے تھے, میں آپ کو اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں, متی اللہ جان ان کے اوپر کرتا تھا کرٹیسزم. متی اللہ جان کے حوالے سے بانی تحریک انصاف ہمیں خود کہتا تھا کہ پی ایم اے کے اندر جو اس کا ایونٹ ہوا وہ انتہائی نیگیٹو, اس کا ایک انتہائی نیگیٹو اخلاق باختہ جنا ایک اس کے اوپر جنا ایک ایکٹیویٹی تھی. یہ خود کہتا تھا یار اس کو الیبوریٹ کرو, اس کو ہائی لائٹ کرو جناب میڈیا میں. پھر جناب اکبر ایس بابر, یہ ان کے خلاف جناب فورن فنڈنگ کے حوالے سے گیا الیکشن کمیشن. 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 20 دفعہ بانی تحریک انصاف نے ہماری لیڈرشپ کی میٹنگ کے اندر اور ترجمانوں کی میٹنگ کے اندر ہمیں خود گائیڈ کیا کہ اس کے متعلق وہ بلو دا بیلٹ بات. اس کے حوالے سے بھی ایک جناب مشہور تھی کہ اس کو نکالا گیا جناب ایچیسن اسے برن ہال اسکول سے یا پتہ نہیں جناب ایک اور وہاں پہ. جب آپ اپنے کارکنوں کو اور اپنی لیڈرشپ کو خود موٹیویٹ کریں کہ مخالف کی ماں بہن بیٹی بلو دا بیلٹ اس کے اوپر الزام, اس کو, اور پھر آپ نے کتوں قطوروں کی ایک پوری بریگیڈ تیار کی ہو. اور بالکل وہی ہے نا, ایک دفعہ وہ میں نے پہلے لطیفہ سنا چکا ہوں, ایک بندہ تھا تاجر تھا, اس کی مہمانداری بہت زیادہ تھی, گھر مہمان بڑے آتے تھے, خرچے بڑے تھے, کھانا روٹی چائے بسکٹ کیک. وہ تنگ آیا ہوا تھا. کسی نے اس کو مشورہ دیا یا تو ایک کام کر, ایک طوطا لے لے, طوطا بولنے والا ہو, اس کو تو سکھا دے 4-6 گالیاں. جب بھی تیرا دروازہ کھٹکے کوئی بندہ اندر داخل ہو نا, طوطا شروع ہو جائے گا, آ گیا الو کا پٹھا حرام خور مفت خور فلاں فلاں. تو ایک دفعہ سنے گا بندہ, اگلی دفعہ تیرے گھر نہیں آئے گا, تیری مہمانداری کم ہو جائے گی. تاجر نے وہی کیا, وہ بڑا حریص تھا تاجر. اس نے جناب طوطا پالا, طوطے کو سکھا دیا 4-6-10 گالیاں. طوطا جو بندہ آتا نا شروع ہو جاتا, آ گیا مفت خور الو کا پٹھا فلاں فلاں فلاں. لوگوں نے کہا یار کیسا عجیب ہے. لوگوں نے آنا چھوڑ دیا. آہستہ آہستہ 1-2 ماہ کے اندر اس کی ساری مہمانداری ختم. بڑا سکون میں آ گیا, خرچہ بچ رہے تھے. ایک دن نا صبح وہ طوطے کو چوری ڈالنا بھول گیا تاجر, دکان چلا گیا اپنی ٹھیے پہ. طوطا سارا دن بھوکا تپا ہوا بیٹھا. شام کو جناب وہ اس کا مالک آیا نا, اس نے دروازہ کھولا تو طوطا کہتا آ گیا الو کا پٹھا, مجھے چوری ڈالا گیا چلا گیا. ان پی ٹی آئی والوں کے ساتھ وہی ساری حرکتیں اور وہ چکر اللہ پاک مفاقات عمل کے طور پہ واپس لا رہا ہے. یہ مخالفوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو فوج کے اداروں کے عدالتوں کے بیوروکریسی کے صحافت کے میڈیا کے لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اوپر بھونکا کرتے تھے.
آج سوشل میڈیا پہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی ماں بہنوں بیٹیوں کے اوپر بھونک رہے ہیں. یہ لوگوں کے اوپر اس طریقے سے جناب اس کو سکھایا گیا بانی تحریک انصاف کی طرف سے کہ راہ چلتے کوئی بندہ دیکھو مخالف جو ہماری پارٹی کا یا میرا مخالف ہو, اس کو کتوں کی طرح پڑھو, اس کے اوپر ٹانٹ کرو, اس کے اوپر تبصرے کرو, اس کے اوپر جناب ہلا شیری کرو. اسے سکھایا, لوگوں نے دیکھا, ہم نے ڈیلی بھگتا پچھلے 2.5 سالوں میں. چودھری احسن اقبال کا واقعہ, اسی مصطفیٰ نواز کھوکھر کا واقعہ, اور نور عالم کا جو آج بڑا وہاں پہ مصطفیٰ کھوکھر صاحب بنے ہوئے ہیں, ان کے چاچے مامے, انہی کے ساتھ جناب اسی میریٹ کے اندر جو ہوا. تو یہ ساری چیزیں گھوم پھر کر ان پہ واپس آ رہی ہیں. اور کیوں آ رہی ہیں آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں. تحریک ناکام ہو گئی ہے, نیریٹو ناکام ہو چکا ہے, پاپولیرٹی کا جو جناب وہ سورج تھا نا وہ غروب ہونا شروع ہو چکا ہے. ان کے جناب ویورشپ جناب کم ہونا شروع ہو گئی ہے, ان کی جناب فالوشپ جناب ختم ہونا شروع ہو گئی ہے. اب یہ سارا غصہ جناب یہ صحافیوں پہ اور میڈیا پہ نکالنے لگا. اچھا چوہان صاحب, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چونکہ علیمہ خان کی جانب سے وہ سپیکرز آن تھے اور پھر وہ آواز جو ہے وہ پھر گونجی اور سب نے سنا اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کے بعد بہت سارے کلپس وائرل ہوئے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہی کیوں, کیا علیمہ خان کی ایسی ٹریننگ نہیں ہوئی سیاست کی چیزوں کا ان کو نہیں پتا؟ کیونکہ آپ خود بھی چونکہ فیڈرل منسٹر آف انفارمیشن رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کتنے سخت سوال آتے ہیں اور آگے سے کس طریقے سے آپ نے سچویشن کو کور اپ کرنا ہوتا ہے. تو وجہ آپ کو کیا مرکزی وجہ نظر آتی ہے ساری کی؟ کیا دیکھیں, جنوری 2019 کے اندر نا میں پلاک ہماری وزیر ثقافت کا ایک ہمارا قذافی اسٹیڈیم کے پاس ایک ثقافتی ادارہ ہے سرکاری, میں وہاں وزٹ پہ تھا. تو میرے سے انتہائی نیگیٹو کوسچن قاضی حسین احمد صاحب کے حوالے سے, کی بیٹی کے حوالے سے پوچھا. اس وقت میرے کان میں مجھے میرے جناب کولیگ نے بتایا کہ آپ کی مسز جو ہے نا انتہائی موت و حیات کی کشمکش میں ہے اور انہیں سروسز ہاسپٹل کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اب میں اس پریشانی میں ساتھ ہی وہ سوال آ گیا, اس نے سوال پوچھا انتہائی نیگیٹو طریقے سے. اور قاضی صاحب کی بیٹی میرے ساتھ کھڑی ہیں, محترمہ راہیل قاضی صاحبہ, ٹھیک ہے. میرا ایک والہانہ تعلق ان کے ساتھ, ان کو میں نے منہ بولی بہن بنایا ہوا. اب میں پریشان, جب مجھے کان میں آیا, میں چیزوں کو وائنڈ اپ کر کے نکلنا چاہ رہا تھا. میں نے اس پہ تھوڑا سا جناب اس کو ڈانٹا. میں نے کہا یار کچھ خدا کا خوف کھاؤ, بڑے ڈیسنٹ طریقے سے, کوئی گالی نہیں دی, کوئی ایگریسو ایٹیٹیوڈ نیگیٹیولی بھی اڈاپٹ نہیں کیا. میں نے کہا یار ان کی بیٹی ساتھ کھڑی ہے اور آپ اس طریقے سے پوچھ رہے ہیں, اللہ حافظ. اس پہ ایک ہلا شیری شروع ہو گئی جناب صحافیوں کی طرف سے. 20 منٹ میری گاڑی کے سامنے گاڑی کو توڑنے کی کوشش, لیکن ایک لفظ میں منسٹر تھا, ایک لفظ میں نے, میرے ساتھ کم از کم 40-50 بندے تھے جن کو میں اشارہ کرتا تو گتھم گتھا والا ماحول ہوتا, میں نے سب کو منع کر دیا. میں نے کہا خبردار کسی نے زبانی, کلامی, عملی کوئی جواب نہیں دینا. خاموشی سے میں گاڑی 20-25 منٹ لگے, مجھے ٹینشن تھی, میں نے سروسز ہاسپٹل پہنچنا تھا, چلے گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے ٹالرنس کے بغیر چیز نہیں چلتی. اب ٹالرنس کون لے کے آئے؟ جس کو پولیٹیکل تجربہ ہو, جو ایک دفعہ غلطی کرے گا دوسری دفعہ وہ غلطی نہیں کرے گا. اب ان کی لیڈرشپ کون تھی وہاں پر؟ لیڈرشپ کون ہے؟ گالیاں دے کر, کسی نے سڑکوں پہ گالیاں دے کے 9 مئی کو جناب اپنے آپ کو لیڈر بنا لیا, کسی نے کورٹ کے اندر بانی تحریک انصاف کے سامنے جج کو گالی دے کے اپنے آپ کو بنا لیا, کسی نے ننگی گندی زبان استعمال کر کے کرا لیا. جمعہ سال 1.5 سال ان کی عمریں ہیں جنا, کوئی ان کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, نہ کوئی ان کا تجربہ ہے سیاست کا, نہ اسٹیٹسمین شپ کا. تو پھر یہی ہونا تھا جو کل آپ نے دیکھا, وہ سارے لیڈر لگے تھے گالیاں دینے ایک دوسرے کی. تو یہ ان کے پاس کوئی اچھا چہرہ مجھے بتائے نا, کوئی ڈیسنٹ چہرہ بتائے جو اڈیالہ جیل کے باہر آتا ہے علیمہ باجی کے ساتھ. جیسے علیمہ باجی سیاست کے اندر بالکل ایک آوارہ منش, ویسے باقی کے سارے لوگ بھی. تو آگے سے پھر یہی آپ کی مینیفیسٹیشن ہونی تھی جو آپ کے ساتھ. اچھا چوہان صاحب, ہم نے یہ دیکھا کہ اگر اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو کنڈیم کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور ٹھیک ہے, اگر آپ مذمت نہیں کریں گے تو پھر آپ آگے کیسے بڑھیں گے, آپ معافی نہیں مانگیں گے تو پھر آپ آگے کیسے بڑھیں گے. یہ والے تمام الزامات تو پاکستان تحریک انصاف پر لگائے جاتے ہیں. لیکن اب فواد چودھری کا جو ٹویٹ آیا اس پر ان سے جو ہے ایکسپیکٹ تو یہ کیا جا رہا تھا کہ وہ اس کی مذمت کریں گے, لیکن اب انہوں نے چونکہ اس طرح کا ٹویٹ کر دیا ہے تو ان کے اس ٹویٹ پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسے موقع کے اوپر اس طرح کی باتیں دینا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ورکر کو زیب دیتا ہے؟ اچھا, فواد چودھری میرا بھائی ہے, اس کا میں بڑا دید لحاظ کرتا ہوں, لیکن وہ بھی باز نہیں آتا. وہ پچ کے دونوں طرف کھیلنے کے عادی ہے فواد چودھری, دونوں طرف اس کا شوق ہے, دونوں طرف کھیلے. اب یہی دونوں طرف کھیلنے کے چکروں میں یہ اپنی ٹانگیں چڑھوا بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے.
اور ان کے نعرے مجھے یاد ہے، یہ لگاتے تھے تیرا باپ بھی دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جی، میں نے یہ جو 13 مہینے کی اسٹرگل تھی نا، میں منع کرتا تھا جب کوئی لوگ نعرے لگاتے تھے نا لہک لہک کے تیرا باپ بھی دے گا، میں نے کہتا تھا یار یہ نعرہ نہ لگاؤ، خدا کا واسطہ ہے، یہ باپ تک نہ پہنچو. وہ باپ چھوڑ دو، تمہارے بچے تک پہنچ گئے نا تو پھر تمہارے لیے پریشانیاں ہوں گی، ٹھیک ہے نا. اب یہ فواد چوہدری صاحب یہ نعرہ لگاتے تھے، لیکن جیسے ہی پولیس نے جناب ان کو پکڑنے کی کوشش کی، جیسے سنڈا رسی تڑوا کے بھاگتے نا، ویسے میرا بھائی بھاگا تھا. اب اس سے میں پوچھوں گا، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اس کے اوپر، صحافیوں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کی، تحریک انصاف کی پاپولرٹی کا جھنڈا بھی اٹھانے کی اور اس کو کیش کروانے کی اور داد تحسین لینے کی کوشش کی. انہوں نے کہا جی کہ تشدد کا راستہ بھی نامناسب ہے اور صحافت کی آڑ میں جناب آپ کسی کے گماشتے بن جائیں یا کسی کے جناب مشن کو پورا کریں. یار what the hell is this یار، کوئی شرم کرو فواد چوہدری، کم از کم اس موقع پہ وزیر اطلاعات رہے ہو تو میں کھلا کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے جو ایکٹیویٹی ہوئی تھی اسے کوئی گالی تو نہیں دی طیب بلوچ نے، گالی تو نہیں دی نا. اگر اس نے گالی دی ہوتی یا اس سے 2 دن پہلے انڈا اس نے مارا ہوتا تو وہ ڈیزرو کرتا تھا کہ وہاں پہ کارکن پکڑ کے جناب اس کی ٹھکائی کرتے، سن لیں. لیکن نہ اس نے انڈا مارا، نہ اس نے گالی دی. اس نے سوال پوچھا کہ امریکہ کی جائیدادوں کا کوئی عطا پتہ تو بتائیں لیما باجی صاحبہ، سلائی مشینوں کے ذریعے سے تو یہاں نہیں بنتا، یہاں پہ تو ہر محلے میں کم از کم 40 جناب بیچاری سلائی مشینوں والی بیوائیں ہیں، وہ کیوں نہیں نیو جرسی کے اندر جناب پراپرٹیز بنا پاتی؟ تو آگے سے آپ اس کو مارنا شروع کر دو. تو فواد چوہدری صاحب آپ کا تو بنتا تھا کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے، آپ وزیر اطلاعات رہے ہیں. لیکن فواد چوہدری نے حسب عادت پچ کے دونوں طرف کھیلتے ہوئے یہاں پر جناب یہ بڑا ہی گندا قسم کا جناب ایک ٹویٹ کیا جس کی میں پرزور مذمت کروں گا، پرزور. اور فواد چوہدری صاحب سے گزارش کروں گا خدارا اپنے اندر ایک تبدیلی لے کر آؤ. یہ جو آپ کا پاپولرٹی کا سورج ہے نا، یہ غروب ہو رہا ہے، یہ کبھی بھی نصف النہار کے اوپر ہمیشہ نہیں رہتا، کبھی نہیں رہتا. لیکن نیریٹو جو ہے نا، چاہے غلط اڈاپٹ کرو چاہے ٹھیک اڈاپٹ کرو، بندے کے پتر کی طرح جناب آپ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو. یزید اور حسین دونوں کو خوش کرنے کی کوشش مت کرو. تو ایک تو یہ والا جناب مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یار آپ نے ایک صحافی کا ساتھ دینے کے بجائے آپ اس کو ہی جناب الٹا ذلیل کر رہے ہو اپنے ٹویٹ کے ذریعے سے. تو یہ رویہ انتہائی قابل مذمت. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.